بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سارہ شاہ آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل لائف سولوشنز میں ویلکم کہتی ہوں۔ آسک یور ڈاکٹر جو میڈیکل ویڈیوز کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سراہنے کے لیے اور اس کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آج ہم ایک بہت کامن ہیلتھ اویئرنیس کا ٹاپک لے کے آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ اس کے حوالے سے اویئرنیس ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے، اور یہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ انیمیا کیا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو آکسیجن ہماری پوری باڈی میں پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی ڈیفیشنسی کو ہم انیمیا کہتے ہیں۔ بہت ساری ٹائپس کے انیمیاز ہوتے ہیں۔ آج ہم صرف اس کا ایک پارٹ جسے ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سے، یعنی آئرن کی غذائی کمی سے، اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ اس ویڈیو کو یہ بہت عام فہم اور بہت آسان ویڈیو ہے، اسے ضرور آخر تک دیکھیے گا اور ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس میں میں نے اس کی تمام علامات، وجوہات، اس کی تشخیص اور اس کی ٹریٹمنٹ پہ بات کی ہے۔ اگر میں اسٹیٹسٹکس کی بات کروں تو دنیا میں سب سے پہلی جو سب سے کامن اور سب سے بڑی بیماری ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، ڈیو ٹو نیوٹریشنل، یعنی آئرن کی کمی کی وجہ سے، غذائی کمی کی وجہ سے۔ اور انیمیاز کی جو میں نے بات کی اس میں 50% جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے۔ اس کی ہم جو ہے علامات پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ آپ کو جو محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلی علامت پہ بات کریں تو ویکنس اور فٹیگ۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، بہت زیادہ ہم سے کام نہیں ہو پاتا۔ خاص کر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو تھکے ہوئے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سوئے نہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ سر میں درد ہونا، چکر آنا یا بلیک آؤٹ ہونا، جسے کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، سانس کا بہت زیادہ پھولنا، پیل اسکن۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی تو وہ آپ کی اسکن کو دیکھتا ہے، ہاتھوں کی اسکن کو، آنکھوں، بچوں میں بھی آنکھوں کے اسکن کو اور ٹنگ جو ہے آپ کی زبان کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ پیل ہے، نارمل سے پیل دکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمارا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، یا ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ فاسٹ ہے اور پلس بھی تیز ہے۔ اس کے ساتھ ہیئر فال خصوصاً خواتین میں جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی خواتین ہوتی ہیں، یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں 20 to 30% جو ہے وہ خواتین افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسٹرنلی اچھی پروڈکٹس لگا کے ہم بالوں کی کیئر کرتے ہیں اور انہیں سیف کر لیں گے فرام ہیئر فال، حالانکہ جب تک کہ انڈر لائن کاز نہ ٹریٹ ہو تو ہم ہیئر فال کو نہیں روک سکتے۔ بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یا سن ہو جاتے ہیں یا ہمیں سرسراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک علامت ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی۔ اس کے علاوہ جو ان یوزول کریونگز ہیں، جیسے بچوں میں خاص طور پہ پینٹ کھانا یا مٹی کھانا، یا آپ دیکھیں بچے بیٹھ کے کاغذ کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن بچوں میں خاص انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ان میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آف آئرن ہے۔ زبان کا یا پھر ہونٹوں کے کناروں پہ زخم ہو جانا، یا محسوس ہونا کہ جیسے زبان پہ زخم ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جو ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک مینشن میں نے یہاں پہ نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ بھوک کا کم ہو جانا۔ ہم خاص طور پہ بچوں میں یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ بھوک بچوں کی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ وہ تمام علامات جب آپ کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوں تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس وقت پہ ہمارا ہیموگلوبن اتنا کم ہے کہ اس نے انڈیکیشنز دینی شروع کر دی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ کازز کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے بلڈ لاس میں کسی بھی طرح سے بلڈ لاس ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ انٹرنل بلیڈنگ، یعنی ہمارے یہاں جو جی آئی ٹریک ہے یا نظام ہضم ہے، اس میں معدے یا معدے سے اوپر کسی بھی قسم کی بلیڈنگ ہو، یا سٹول پاس کرنے والی جگہ پہ بلیڈنگ ہو جو آبویسلی یا اپیرنٹ ہمیں نہ نظر آئے، وہ بلیڈنگ بھی اس میں شامل ہے۔ خواتین میں جو منتھلی پیریڈز کا سلسلہ ہے، وہ ارریگولر یا ہیوی بلیڈنگ، یا پھر فائبرائڈز جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ہیوی پیریڈز کی۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہمارے پاکستانی معاشرے میں
بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ لیک آف آئرن ان ڈائٹ ہے. اور ایک اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات کرنا چاہوں گی، جو ایک بہت بڑی انڈر لائن کاز ہوتی ہے کہ آنتوں کی بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آئرن ایبزارب نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر اپیرنٹلی کوئی وجہ نہ ہو تو اس کے لیے ڈاکٹر ضرور ورک اپ کرواتے ہیں. پریگننسی جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈیمانڈ ہماری بڑھ جاتی ہے. رسک فیکٹر پہ بات کریں، وہ کون سے لوگ ہیں جو پرون ہوتے ہیں، زیادہ سسپیکٹڈ ہوتے ہیں کہ ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہو. سب سے پہلے خواتین ایز یوزول، ہر 2 میں سے ایک عورت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. وہ بچے یا وہ انفینٹس یا گرو کرتے ہوئے بچے جو پری میچیور پیدا ہوئے ہیں یا پھر جن میں گروتھ پرابلمس شروع سے ہی ہیں. ٹھیک، اس کے علاوہ جو ہے ویجیٹیرینس سے مراد یہ ہے کہ جو بیلنس ڈائٹ نہیں رکھتے، کوئی ایک خاص قسم کی ڈائٹ پہ اسٹک رہتے ہیں. اس کے ساتھ جو بہت زیادہ بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ علامات کیا ہیں، کازز کیا ہیں اور رسک فیکٹرز کیا ہیں. اب ہم آتے ہیں ڈائگنوسس پہ. سب سے پہلے جو ایک بہت کامن بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے CBC جسے ہم کہتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ نا، اس میں پورا بلڈ کی پوری پکچر مینشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ کلینکل ایویلویشن یعنی ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے اور اس پہ پھر ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. نارمل ویلیوز جیسے آپ کے سامنے چارٹ مینشن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویلیوز ہیں اور یہ یاد رکھنے والی ہے کہ ایڈلٹ فیمیل کی 12 to 16 ہوتی ہے اور ایڈلٹ میل کی 14 to 18 ہوتی ہے. اس میں بزرگ خواتین ایلڈرلی میل اور فیمیل کی بھی مینشن ہے، بچوں کی اور انفینٹس کی بھی مینشن ہے. اب یہاں پہ اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو ہم صرف دوائیوں سے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دوائیاں دے گا اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے والی ہے کہ سمجھنے چاہیے ہمیں کہ سب سے پہلے ہمیں پریونٹیو میجرز لینی ہوں گی اپنی ڈائٹ کے ذریعے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فوراً سے دوائیاں کھانا شروع ہوں گے اور 10-15 دن میں اس کا رزلٹ آ جائے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائے گا، یا سمجھتے ہیں کہ 10-15 دن میں. منیمم جو 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں ایک ہیموگلوبن کا لیول ہائی ہونے میں، آؤٹ کم یا رزلٹ آنے میں. اور یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہیموگلوبن کتنا کم ہے کہ جس پہ ڈاکٹر آپ کو کتنے عرصے کے لیے پرسکرائب کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم ڈائٹ میں دیکھیں. ڈائٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں جس کو اگر بیلنس کے طور پہ ہم یوز کریں. ریڈ میٹ ہے، چکن ہے، جو میٹ کے تمام جو کانٹینٹس ہیں، ڈرائی فروٹ اور نٹس ہیں، ریزنز، کشمش ہے، انڈے ہیں اور بہت سارے فروٹس جس میں جو ہے وہ گاوا ہے، جس میں واٹر میلن ہے، آم ہے، ٹومیٹو ہے، پپایا ہے، کیوی ہے، اسٹرابیریز ہیں، پائن ایپل ہے، پومیگرینیٹ. یہ بہت انسٹنٹ سورسز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گرین، جو اکنامیکل بات کریں، اکنامیکل میں آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز جس میں اسپینچ ایک بہت اچھا سورس ہے، جس میں سلاد جسے ہم کہیں، بروکلی کہیں، مٹر کے دانے کہیں، کھجور ایک بہت ہی انسٹنٹ سورس ہے، بہت جلدی اس سے فرق پڑتا ہے. اور خاص طور پہ پریگننٹ لیڈیز کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پریگننسی کے دور میں کھجور کا استعمال لازمی رکھیں. وائٹامن سی کی یہاں بات کرتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس، ان کو جو ہے وہ آئرن کے ساتھ ساتھ جو ہے وائٹامن سی ریکمینڈ کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وائٹامن سی جو ہے وہ آئرن ایبزارپشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. ایسی غذائیں جس میں وائٹامن سی موجود ہے، اس پہ انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ وائٹامن سی کے فوائد اور اس کے جتنے بھی ریسورسز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا. تو یہاں پہ ایٹ اے گلینس میں نے ساری چیزوں کو کمپائل کیا شارٹلی. جو میری پریکٹس ہے اس حوالے سے، جو لوگوں کی کوئریز ہوتی ہیں، جو لوگ پوچھتے ہیں، جو میں پرسکرائب اور ریکمینڈ کرتی ہوں، ہوپ فلی آپ سب کو اس سے بہت ہیلپ ملی ہوگی اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. امیونٹی اور ڈائٹ کے حوالے سے 2-3 اور وائٹامنس کے حوالے سے ویڈیوز ہیں، ان کو ضرور آپ دیکھیے گا. تو پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جس کا میں نے آپ سے کہا ہے انشاءاللہ ہم وائٹامن سی پہ پھر بات کریں گے، تو ضرور کنیکٹڈ رہیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.